رضی دادا یہ ٹرمپ نے کیا بیان دے دیا؟ وہ کہہ رہا کہ جی جہاز گرے ہیں رافیل. یہ وہ ان جہازوں کا تذکرہ ہے جو فضا میں اڑتے ہوئے گرے. خان صاحب کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ جو بھی بچہ منسلک ہوا ہے اس بچے کی عادات بڑی خراب ہوگی. سزا سنائی جا رہی ہے عمران خان، احمد خان نیازی کو اور بشا بی بی کو، اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جج صاحب کو اور یہ آپ خان صاحب اور ان کی بیگم کو دیکھ رہے ہیں. کیا میوزک لگنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جیسے ہی انہوں نے پروناؤنس کیا ہے نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی سزا کے اوپر انہیں قطعاً کوئی دکھ نہیں ہوا، لیکن جب محترمہ کی سزا اناؤنس کی گئی تو اس کے اوپر وہ ری ایکشن میں آئے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے آپ کے ہم سب کے ہندوستان کے امریکہ کے دادا رضی دادا یہ ٹرمپ نے کیا بیان دے دیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ رضی دادا نے کی خبر ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی جہاز گرے ہیں رافیل. نہیں رافیل تو یہ وہ ان جہازوں کا تذکرہ ہے جو فضا میں اڑتے ہوئے گرے ہیں. ٹھیک ہے ابھی جو زمین پہ ہم نے اڑنے ہی نہیں دیے ان کا تذکرہ ابھی ہونا ہے. اس لیے بھارت نہ روس کی سخوئی کمپنی کو رسائی دے رہا ہے کیونکہ ان کے بھی جہاز تباہ ہوئے ہیں. وہ کہتے نہیں ہم نے آ کے اس کے اوپر رپورٹ تیار کرنی ہے. نہ رافیل کے کمپنی کو رسائی دے رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے جہاز گرے ہیں. نہ وہ رافیل اپنا یہ جو ڈساں ایویشن ہے اس کو معراج 2000 کی رسائی دے رہا ہے. وہ کوئی رسائی نہیں دے رہا. وہ اس وقت صرف مرہم پٹی کرنے میں مصروف ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. اور ابھی اور آئیں گے. ٹھیک ہے نا، بات 1 سے چلی تھی 2 پہ پہنچی، 3 تک گئی، 4 تک گئی یا 5 تک پہنچ گئی. نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اور یہ 5 ٹرمپ صاحب نے اپنے پاس سے نہیں بتایا. یہ میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے اکانومسٹ کی. اوکے، اکانومسٹ میگزین نے 5 طیارے جو گرے ہیں ان کے اندر زخمی ہونے والے یا ہلاک ہونے والے پائلٹ کی فیملی یا پائلٹس کا یا پائلٹ کی فیملیز کا انٹرویو کیا ہے. وہ طیارے جہاں پہ گرے ہیں اور وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، پہاڑوں میں، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ جو آئی وٹنس ہیں ان کا انٹرویو کر کے تو دیا ہے. تو جو طیارے ہم نے زمین پہ کھڑے ہوئے تباہ کیے تھے وہاں پہ تو کوئی آئی وٹنس پبلک نہیں تھی نا. اوکے، اچھا، اس کی ابھی تفصیلات آنی ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بڑی اہم بتا دوں، بچوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 7 ستمبر یوم فضائیہ والے دن ہم آپ کو بڑی خبر دیں گے، دشمن کے نقصانات کی بڑی تفصیل بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یعنی ہمیں ہفتہ پہلے مل جائے گی. ویسے ولاگ آپ ہفتے بعد ہی اپلوڈ کیجیے گا لیکن ہمیں وہ جو خبر ہے وہ ہفتہ پہلے مل جائے گی انشاءاللہ کہ پاکستان ایئر فورس آفیشیلی بتائے گی کہ یہ ہوا ہے. اور یہ خبر بھی آج آپ نے 2-3 مہینے پہلے دے دی ہے. ہاں، یہ ہم نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا. واہ، نہیں وہ تو بتا دیا تھا لیکن اب آفیشیلی اس کی خبر دے گی. 7 ستمبر جن بچوں نے گرایا تھا انہوں نے بتایا تھا. لیکن یار جو لینڈنگ کی ہے وہ ہمارے جو وہ ٹیٹو ایکسپیڈیشن کے اندر پہنچے ہیں برطانیہ میں ہے، کیا خوبصورت. مطلب کہ جو وہاں پہ جے ایف تھنڈر کی آڑیاں جاڑیاں تھیں. دیکھیں دنیا کے اندر ایک ہی تصویر وائرل ہوئی ساڈی ہمارے جہاز کی. فاتح بھارت جو ہے، فاتح ہند جو ہے وہ تو ہمارا جے ایف تھنڈر تھا نا. کیا بات. تو وہ وہاں پہ ایکسپیڈیشن میں پہنچا ہے تو جو اس کی پہنچنی ہے اور لینڈ کرنی ہے، سبحان اللہ، مزہ ہے. دنیا بھر کے میڈیا کے اندر اس کے اس وقت چرچے ہیں. ماشاءاللہ. دادا بچوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں تو بچوں کے ذہن سے پھر میرے ذہن نہ بچوں پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بچے تو نہیں آئے لیکن ایک بچہ 805 بن گیا. قیدی نمبر 805 یا 6 کا ٹیگ لگنے لگا اس پہ. ہاں اچھا دیکھیے ماشاءاللہ ان کی جو بھی ہوں بچے، ظاہر سوتیلا بیٹا ہے. بیٹا تو ہے نا. ہاں بیٹا تو ہے جی. اور اس نے جو حرکت کی ہے اپنے نوکر کو گولی مارنے والی جی، ابھی تازہ اس کی شادی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے پاس ذہن میں رہنی چاہیے. اچھا پھر اس ڈیرے پہ تو یہ اپنا جو پیر غنی والا ڈیرا ہے جہاں پہ یہ حرکت فرمائی ہے اور وہ بہادر نام ہے اس کا.
لطیف نہیں ہے. شکر ہے لطیف بچ گیا نا. ہاں لطیف کی بڑی ٹینشن تھی. ہاں لطیف کی ٹینشن تھی. لطیف بچ گیا ہے. بہادر نام ہے اس کا, اور بہادر جو ہے اس کو گولی ماری ہے انہوں نے, اور گھٹنے پہ ماری ہے, اور اس کا گھٹنا اڑ گیا ہے, جس کو کہنا چاہیے مطلب کرٹیکل ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب ہی اس کا, جو اصلی والے والد ہیں نا, جی سوتیلے نہیں, موجودہ والد صاحب اس کا علاج کروا رہے ہیں. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ جو بھی بچہ منسلک ہوا ہے جائز, جی اس بچے کی عادات بڑی خراب ہوتی. اب جمائمہ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے صاحبزادے کو لے کے لندن سے باہر منتقل ہو گئی. اچھا. بڑا صاحبزادہ لندن کی لائف میں ہی ہے. اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ سونے کا ایک پستول جو تھا وہ اپنا روس کے اندر ایک ریاست ہے, وہ کون سی ریاست ہے جو سب سے بڑے جدار قسم کے فائٹر ہیں جہاں پر, ہاں داغستان. ہاں, اس کے وزیر اعظم یا جو بھی اس کا صدر تھا یا وزیر اعظم تھا, اس نے سونے کا ایک پستول تحفے میں دیا تھا. اس کی تصویر موجود ہے باقاعدہ. اوکے ٹھیک ہے. اور وہ پستول جو تھا وہ ایک لندن میں ایک کالے جو صاحب سے برآمد ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ جو یہ قاسم اور سلیمان ہیں, ان میں سے کسی صاحب نے ان کو تحفہ دیا تھا. اچھا. وہ سونے کا جو پستول ہے اور وہ روایتی انداز میں بنا ہوا ہے. اوکے. مطلب عربوں کے ہاں سونے کی تلوار دی جاتی ہے. جی 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 جی. وہ سونے کا پستول اس نے دیا اپنی طرف سے کہ پاکستان کا, روس کے اندر ایک ریاست کا نام ہے, ایک علاقے کا نام اب ہو گیا کراکل پاکستان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پورا کراکل پاکستان اس کا نام ہے. تو داغستان کے اندر ہی آتا ہے. تو اب ظاہر پاکستان کے وزیر اعظم کو اس نے آنر کرنا تھا, تو اپنی طرف سے بہت دیا. تو وہ کبھی بھی توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوا. اچھا. تو ان کے بچوں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں, بھلے وہ ادھر کے ہوں تو بھلے وہ ادھر کے ہوں. اوکے. صرف ایک بچی ہے جس کو سوبر کہا جاتا ہے, جس کی عادات بہت اچھی ہے, اور جو کہ مطلب کہ اپنے بھائیوں کی نسبت مطلب سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹہریان ہے. سیتا وائٹ کے اندر سے. جی جی جی. تو وہ اس کے اوپر ایک اور ٹیگ لگا ہوا ہے بیچاری کے اوپر. اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. بہت دل چاہتا ہوگا اس کا بابا بابا کہنے کا, لیکن وہ بابا کہے, اس کا باپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو رخصت کرے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بدقسمت بچی ہے. لیکن عادات اس کی, جو بھی لوگ اس سے ملے ہیں یا رابطے میں رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, تو ان کی جو ہے ان کے بارے میں, اس بچی کے بارے میں رائے بہت اچھی. لیکن ادھر سے تو کوئی اچھی خبر نہیں آتی. ہمارا بڑا دل چاہتا کہ وہ بابا شابا کے وہ بولے, اس کو حق ملے, ایک بچی کو حق ملے اس کو. اور جو ہے لیکن یہ جو انہوں نے قابو کیا ہے, محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے قابو جو کیا ہے, اس نے خان صاحب کی تمام رگیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو ایپسٹن میکسویل کا کیس جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کو خبر دے رہا ہوں میں. ایپسٹن میکسویل کی جو لسٹ ہے اس میں ٹرمپ کے نام کی اس وقت جھگڑے پڑے ہوئے ہیں نا, ایسے ہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں. ایسے ہی ہے. آپ کو کیسا لگے اس میں اگر پاکستان کے بھی ایک حال مقیم اڈیالہ کا نام اس میں ہو؟ عمران خان صاحب ایپسٹن کیس میں بھی ہیں, اس لسٹ میں ہے ان کا نام. ٹھیک ہے نا, جوان ہو جاتے ہیں. ہاں. اور میرا مطلب ہے کہ دیکھیے یورپ کے اندر ایکسٹرا میریٹل ریلیشن کوئی جرم نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرا میریٹل سیکس بھی کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ باقاعدہ لیگل کور پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن جس سے وہ نفرت کرتا ہے نا ویسٹ پورا, وہ انڈر ایج سیکسول ابیوز سے نفرت کرتا ہے, کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ. یہ میکسویل جو ہے نا, ایپسٹین میکسویل, یہ جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ موساد کا نیٹ ورک ہے. انہوں نے دنیا کی جتنی بھی اشرافیہ ہے ان کو کانا کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ کانا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے آپ نظر ڈالیے کہ ٹہریان جو ہے وہ اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہے؟ جمائمہ کی. وہ تو ساری کمزوریاں اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ تو وسیم اکرم نہ بھانڈا پھوڑتا
جہاز والی کہانی والا تو قوم کو کہاں پتہ چلنا تھا. ویسے میں ریپیٹ کرتا ہوں آڈینس کے لیے کہ خان صاحب کسی خاتون کے ساتھ تھے, جہاز میں آئی لینڈ میں لینڈ کیے, پھر خان صاحب اور وہ عورت کہیں چلے گئے, وسیم اکرم ویٹ کرتے رہے, یہ ان کی زبان. اور وہ آئی لینڈ جو تھا وہ انڈر ایج بچے اور بچیاں پیش کرنے کے اندر جو تھا. اب اس کے ساتھ جوڑیے گا آپ افشاں لطیف کا جو رونا پٹنا, جو ہر سڑک کے اوپر روتی پھر رہی ہے, اور وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ وہ کیا تھا جگہ کا نام, کاشانہ سے انڈر ایج بچیوں کو لے جا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں پیش کیا جاتا, تو وہ یہ پٹ رہی ہے نا. اس میں 4 بجے تک ٹائم ہوتا ہے کاشانہ کا, لیکن عثمان بزدار صاحب رات 12 بجے آتے تھے. آپ نے نواز شریف کے اوپر الزامات لگائے, پاکستان کی عدالتوں نے اس کا رگڑا نکال دیا. انہوں نے برطانیہ کی عدالت سے جا کے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی. آپ نے اس کے صاحبزادوں پہ الزامات لگائے, انہوں نے برطانیہ کی عدالت سے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروایا. شہباز شریف صاحب پہ آپ نے یہاں پہ الزامات لگائے, انہوں نے برطانیہ کی عدالت سے. بھائی جان یہاں پہ سزا امریکی عدالت سے آئے. یہ قدرت کا انتقام ہوگا اس شخص کے ساتھ. ایپسٹین کیس آج پبلک نہیں ہوتا, ٹرمپ صاحب کا کتنا دور رہ گیا, 3 سال کے بعد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پبلک ہو جائے گا, فائل تو بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کی سزا وہاں سے آنی ہے, انٹرنیشنل کورٹ سے, امریکہ کی عدالت سے آئے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں. بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے لکھا تھا, اور ان کو موت نہیں آنی جب تک اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیتے. یہ تو بہت سر, یہ فطرت نے, قدرت نے ان کو چٹوانا ہے. میں اس کے ساتھ ایک سوال کے اوپر ہوں, اگر ایک سوال کھڑا ہو گیا بڑا خطرناک, اللہ خیر کرے. بے شمار صحافی ملنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, جیل جانے کی. آپ کس طرح مل کے بیٹھے عمران خان صاحب؟ اچھا دیکھیے, ہم نے سیدھا راستہ اپنایا. یہاں پہ جب خان صاحب مقیم تھے زمان پارک کے اندر, تو بہت سارے ہمارے دوست احباب جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو میں نے بھی کچھ فرمائش ڈالی, میں نے کہا یار میں یہ بیٹ کبھی کور نہیں کرتا رہا. اچھا میں پہلے ان سے ملتا جو رہا ہوں مختلف اوقات میں, وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اس کا تھے, وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, حفیظ اللہ نیازی صاحب بلا لیا کرتے تھے. جب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے طلاق ہو گئی عمران خان صاحب کی, تو اب میرا تو واحد سورس ختم ہو گیا. تو میں نے کچھ دوست احباب سے کہا جو ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پلستر کے اوپر ہاتھ پھیر کے واپس آتے تھے, میں نے کہا یار مجھے بھی لے جاؤ. تو انہوں نے سنی کار دی, کان لپیٹ لیے. اچھا جی. پھر لاہور میں مطلب مختلف گروپس ہیں نا, مختلف دوست احباب ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ مل کے بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کا ایک گروپ جس کا میں بھی رکن تھا, ٹھیک ہے, ان کو خان صاحب نے طلب فرمایا, یا ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم خان صاحب سے ملنے چلتے ہیں. تو آئی واز دا فاؤنڈنگ ممبر آف دیٹ گروپ. ٹھیک ہے. تو میزبان صاحب نے میرے ان کو کہا گیا جی کون کون آئیں گے. خان صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ لوگ آئیں گے. تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے میرے نام کے اوپر لائن پھیر دی کہ یہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. وہ دوست احباب مل آئے, لیکن اس کے بعد میں نے اس گروپ میں جانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے جانے سے ان کو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی ملتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب تسی آپ پہ اٹھا کے گلاں کرتے رہو. اچھا, اب ضد بن گئی اپنی کہ ہم نے بھی تو اس کے سامنے جانا ہے, اور یہ سارے جو چاپلوسانہ سوالات کے لیے بلا لیتا ہے, کوئی سخت سوال بھی تو ہو نا, کوئی مرد, کوئی صحافی بیٹھے نا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے وہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کو درخواست دی. اچھا, کہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا جو ہیں, ان کے مقدمات کی سماعت ہوتی ہے. میں ایک ٹی وی مبصر ہوں, ٹھیک ہے, صحافی ہوں, لاہور پریس کلب کا لائف ٹائم ممبر ہوں. ٹھیک ہے. میں ان سے اس سماعت کی جو ہے وہ مطلب کہ اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل چھیتی جاؤ. انہوں نے اجازت دے دی, اور یوں ہم اس عدالتی کٹہرے میں پہنچے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ان کے مقدمات کی سماعت ہو رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس دن ان کو سزا سنائی جانی تھی. ویسے بائی دا وے میں کچھ تھوڑا سا بیان کر دوں. وہاں پر ایک ہوا کہ وہ ہیرو آتا ہے نا, تو میں عرض کر رہا ہوں کلام شاعر بزبان.
اب یہ ہے کہ دو باکس، جس طرح آپ سینما میں جائیں تو باکس نہیں بنا ہوتا، ٹھیک ہے جی، سینما کا باکس ہوتا ہے، اس طرح کے دو باکسز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فیملی کے لیے ہے ٹھیک ہے، اور ایک جرنلسٹوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہم جرنلسٹوں والے باکس میں جا کے بیٹھ گئے، خان صاحب آئے اور بڑے انداز کے اندر اپنی پشت جو تھی وہ ٹکا کے وہ باکس کے دروازے کے اوپر اور خطاب شروع کر دیا. اچھا، اور فتویٰ، مطلب کہ وہ تو جلسہ شروع کر دیا، مذہب فروشی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو ہمارے منہ سے وہ سوال نکل گیا کہ سر وہ آپ ہمیشہ آدھا کلمہ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ ہائے، اب لا الہ کیوں کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ لو جناب یہ بات وائرل ہو گئی. اس کے بعد یوتھیوں نے میری باہر نکلتے ہی چترول کرنی شروع کی، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا. لیکن ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا جی. کیونکہ انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہوا، یہ کیا سوال ہوا، ٹھیک ہے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ میں کہا جی میں اجازت لے کے آیا ہوں سرکار پاکستان. اب مجھے یہ جو ڈرامہ باز ہیں جو اس وقت جناب ان کی لسٹ میں، جو کہ ان کی پارٹی کی لسٹ ہے جی، پارٹی کی لسٹ میں کچھ نام ہے، اس میں نام ڈلواتے ہیں اپنا جی، ٹھیک ہے، اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں اندر سے انکار ہوتا ہے، کہتی جس سے نہیں ملنا چاہتا اس سے نہیں ملنا چاہتا. بیچاروں میں زیادتی ہیں تو ٹھیک ہے نا. ابھی کچھ خواتین جرنلسٹ مزید بھی جائیں گی، میں آپ کو اطلاع دے دوں. ٹھیک ہے، اور 1-on-1 ملاقات کے اوپر اصرار ہوگا اور باہر آ کے وہ کہانیاں سنائیں گی بہت زیادہ. اچھا، ٹھیک ہے. میں مطلب کہ اس سے آگے میری زبان اجازت نہیں. میرے خیال سے خان صاحب کو چاہیے کرج لیں، کوئی اصل صحافی سے ملاقات کریں. آپ نہیں ڈالیں درخواست، اصل صحافی سے ملاقات نہ کریں، ان کا اپنا ہے. لیکن ملنے کے 101 طریقے ہوتے ہیں جی. خاک سار مل لی ہے نا. جی جی، ہاں جی. اگر یہ صحافی ہوتے تو یہ بھی مل لیتے. اس طریقے سے جاتے ہیں ملنے، کسی اور طریقے سے، یا سسٹم کو بائی پاس کرنے کے 1,01,000 طریقے. لیکن دادا وہ بات مس ہوگی کہ ایک وہ خاتون تھی، ایسے چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آ رہی تھی، پھر انہوں نے ایسے کیا خان صاحب کو. اب دیکھیے کہ او ہے رضی دادا، اب دیکھیے میں اس عمر میں ہوں کہ ہم بچے بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اور اس عمر کے اندر لوگ نارملی نا وہ ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا. ہم نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ ایک اس پہ چارپائی پہ نہیں بیٹھا کرتے، ایسے ہی جی، شرم بچوں کے سامنے. ٹھیک ہے، کوئی ہمارا مشرقی، حالانکہ لیگلی وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا چلے، دونوں جو ہیں وہ ویڈ لاک میں ہیں، نکاح میں ہیں، وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو اپنی روایات کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بات کرتے کرتے جو ہے وہ میری طرف انگلی کا اشارہ کیا. تو جو 3 جرنلسٹ وہاں پہ ایسے بھی تھے، رپورٹر، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جب سزا پرناؤنس ہوگی تو آپ نے ان کے رد عمل کو جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں مجھے مذاق کرتے ہوئے وہاں سے نکلے عدالت سے کہ دادا آپ کے اوپر بڑی نظر تھی محترمہ کی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کو، یا انہوں نے بتایا ہوگا کہ اس نے یہ والا الٹا سوال کیا ہے، یا انہوں نے بتایا ہوگا، مجھے کیا پتا بھائی، میں تو. لیکن جرنلسٹ جو ہے، ہم نے اساتذہ سے یہ سبق پڑھا اور تربیت لی کہ جرنلسٹ جہاں پہ جائے وہاں پہ رڑکے. جی ٹھیک ہے، اس کا سوال جو ہے وہ خبر کا موضوع بنے، ایسا ہی ہے، انٹرو نکلے اس میں سے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. آپ کے بھائی نے صرف ایک سوال کیا اور آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا. ٹھیک ہے. دادا اس کے ساتھ ساتھ گانے سے یاد آیا، وہ ایک وقت تھا خبریں چلتی تھی کہ جی عمران خان نواز شریف نااہل ہو گئے، پیچھے ٹائٹینک کا میوزک لگا دیا ایک نیوز چینل نے، تو بڑا ایک اورا کریٹ کیا. اب آپ آمنے سامنے کھڑے ہیں، سزا سنائی جا رہی ہے عمران خان، احمد خان نیازی کو اور بشا بی بی کو، اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جج صاحب کو، اور یہ آپ خان صاحب اور ان کی بیگم کو دیکھ رہے ہیں. کیا میوزک لگنا چاہیے تھا وہاں پر؟ نہیں، میوزک کوئی نہیں لگنا تھا. انسٹنٹلی نا میری نگاہ اس وقت ایسے تھی اور ادھر یہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے پروناؤنس کیا ہے نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی سزا کے اوپر انہیں قطعاً کوئی دکھ نہیں ہوا. لیکن جب محترمہ کی سزا اناؤنس کی گئی تو اس کے اوپر وہ ری ایکشن میں آئے اور باقاعدہ کھڑے ہو گئے نا سیٹ سے. اچھا. ہاں، محترمہ کی سیٹ کے اوپر انہوں نے بہت ری ایکٹ کیا تھا. اپنی خیر ہے، اپنی شاید ان کو اندازہ تھا کہ ہونی ہے.
کیونکہ بندے کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن محترمہ جو تھیں ان کے اوپر انہیں بہت دکھ ہوا, اور ظاہر ہے کہ مجھے بھی دکھ ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ اپنا اس میں کچھ سیاست بھی آ جاتی ہے, لیکن یہ تو بالکل ہی واضح آپ نے اندھی ڈالی ہوئی تھی. جی جی, لیکن بڑی تکلیف دہ بات ہے, کاش اپنے بچوں کے پاس ہوتی وہ, اور یہ آج ان کا بچہ ایسے نہ کرتا. ایسی حرکت نہ کرتا. لیکن دادا میری قوم سے بھی اپیل ہے, اداروں سے بھی اپیل ہے, آپ سے بھی اپیل ہے کہ لطیف کا خیال رکھا جائے. نہیں, لطیف کی جان کو شدید خطرہ ہے, اور اس کو ذرا رکھا جائے, کیونکہ چلے بچوں کے والد کا تو کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے تو عدالت کے اندر اپنا بھڑاس نکال لیا ہے جی, لیکن بچوں کا تو ابھی تک کوئی بھڑاس نہیں نہ نکلا. جی. تو دادا اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے اگر لطیف کی حفاظت سے ریلیٹڈ اگر آپ بھی آواز اٹھا سکتے ہوں تو ضرور اٹھائیے گا, اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے کامنٹ ضرور کیجیے گا رضی دادا کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.